بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 16 جمادی الثانی 1445 ہجری مطابق 29 دسمبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 59، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص مسجد حرام میں چھپ جائے گا اسے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے۔ یعنی ہر اس شخص کو امان ہے جو تلوار اٹھا کر مسلمانوں کے مقابلے پر نہ آئے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ارد گرد مہاجرین و انصار کا لشکر تھا جس نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا تھا۔ آپ نے حجر اسود کو چوما، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ اپنی کمان سے خانہ کعبہ میں رکھے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل ہے ہی جانے والا۔ آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور آپ کے حکم سے دروازہ کھولا گیا۔ یہ وہی عثمان ہیں جن سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا اور آپ کو برا بھلا کہا تھا۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا تھا، عثمان، ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے قبضے میں ہے، جو میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اور آج عثمان وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ویسے یہ فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے اور آج کے دن مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، باہر تشریف لائے، پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو چابی واپس کرتے ہوئے فرمایا، جو بھی تم سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ چنانچہ کعبے کی چابی ابھی تک ان کے گھرانے میں چلی آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑتے ہوئے خطاب فرمایا۔ قریش کے لوگ کھچا کھچ میدان میں جمع تھے، ڈر رہے تھے، نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائی سے کہی تھی، آج تم پر کوئی ملامت و سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، پھر نماز ادا کی گئی۔ سلسلہ جاری۔ سلسلہ درس حدیث، کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہوتی، قسط نمبر 21، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں اس وجہ سے گھومتے پھرتے دیکھا کہ اس نے بیچ راہ میں اگے ایک درخت کو کاٹ کر ہٹا دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ مسلم 6669۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص ایک راستے سے گزرا جہاں درخت کی ایک شاخ گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اسے ضرور ہٹاؤں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے۔ اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ مسلم 6670۔ معلوم ہوا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جنت میں پہنچا سکتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھے یا اسے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کرے، کیا پتا کہ یہی اس کے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چاہے تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی ہو۔ مسلم 6690۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا کہ انسان کی بڑی بڑی نیکیاں رہ جائیں گی اور وہ نیکی جس کو وہ معمولی سمجھ رہا تھا اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں ہر اس چیز کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ کرتی ہے جو دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور ان کو تکلیف یا نقصان سے محفوظ رکھے۔ ہم سب کو حدیث کا منشا اور مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہ رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے یہی چاہتے ہیں کہ ان کے امتی آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوتے ہی ہیں، اللہ پاک بھی اتنا خوش ہوتا ہے کہ مغفرت فرما کر جنت کی لازوال نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ انسان کا اصل کمال، سبق آموز حکایت، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔
شیخ ابو سعید ابو الخیر 10ویں صدی عیسوی کے مشہور ایرانی عالم، شاعر، مصنف، صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ان سے منسوب ایک حکایت پر نظر پڑی جو نہایت سبق آموز ہے۔ دل چاہا کہ اس حکایت کی روشنی ہی میں چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر سے ایک شخص نے کہا کہ کیا کمال کا انسان ہوگا وہ شخص جو ہوا میں اڑ سکے؟ شیخ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی پانی پر چل سکے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ نے جواب دیا یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ لکڑی کا ٹکڑا پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ اس نے کہا تو پھر آپ کی نظر میں کمال کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ میری نظر میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا مذاق نہ اڑے، کبھی جھوٹ نہ بولو، کسی کی ذات سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، بس یہی کمال ہے۔ روزنامہ دنیا سن 2021 کا یہ مضمون ہے۔ غور کیجئے کہ شیخ نے اسلام کی ایک اہم تعلیم کو کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ شیخ نے اس حکایت کے ذریعے سے اسلام کی اس تعلیم کو واضح کیا کہ انسان کی خوبی اور اس کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ کرامات دکھائے، وہ لوگوں سے کٹ کر، دنیا سے تعلق موڑ کر تقوی والی زندگی گزارے۔ اس کا کمال تو یہ ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ سے غافل نہ رہے۔ وہ دنیا میں رہ کر اور معاملات سے سابقہ رکھ کر گناہوں سے بچے۔ اس کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے رشتہ توڑ کر فرشتہ بننے کی فکر کرے۔ اس کا اصل کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزارے کہ وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرے، البتہ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے۔ اگر وہ دوسروں سے محبت نہ کر سکے تو بھی کوئی جرم نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ کسی سے دشمنی اور نفرت نہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہی اصل کمال ہے۔ فکر و نظر نئے سال کا جشن اور مسلمان، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ 1-2 روز کے بعد نیا عیسوی سال شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر پوری دنیا میں جشن کے نام پر اربوں خربوں روپیہ برباد کیا جائے گا، شراب پی جائے گی، بے حیائی کے کام کیے جائیں گے، لوگ پوری رات جشن مناتے ہوئے گزاریں گے، پوری رات وہ اپنے حقیقی مالک اور آخرت کو بھولے رہیں گے۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں آئے گا کہ ایک دن مرنا ہے اور حساب دینا ہے۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اس سال بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ان تمام سرگرمیوں میں جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ وہ مسلمان جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی تھی کہ فضول کاموں کو چھوڑ دینا ہی اسلام اور مسلمان کی خوبی ہے، جن کے دین نے انہیں بتایا تھا کہ صرف ناجائز اور حرام کام ہی چھوڑ دینا ضروری نہیں، بلکہ بے فائدہ اور لا حاصل چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ نئے سال کا جشن منانا الگ رہا، ایک صحیح سمجھ رکھنے والے انسان کے لیے اس میں خوشی منانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ موقع تو بس 2 کام کے کرنے کا ہے۔ نمبر 1، گزرے ہوئے سال کے کام کا محاسبہ اور اس کا جائزہ، یہ غور کرنا کہ جانے والا سال ہمارے لیے کیسا رہا، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نمبر 2، آنے والے سال کی منصوبہ بندی کرنا، یہ پلاننگ کرنا کہ اس سال ہمیں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔